اچھا، تو ٹاپک یہ ہے جی، میں آپ سے کل میں نے سوچا کہ اس لیے کہ میرے لیے ذرا ان ایکسپیکٹڈ رسپانس تھا آپ لوگوں نے جو دلچسپی لی اس میں سنیمیٹک ریئلزم کے اندر، اور اس کے بعد دیٹ انٹروڈکشن ٹو مائی تھیسس. تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ مے بی دس کائنڈ آف ٹاک کین بی ہیلپ فل فار several people who are aspiring to start their PhDs in media studies یا انگلش اسٹڈیز میں، یا میرا تو خیر ایریا جو ہے فلم اینڈ ٹیلی ویژن کا ہے. بٹ یہ کیونکہ ان دونوں اسٹریمز کو کور کرتا ہے، انگلش کو اور میڈیا اسٹڈیز کو، سو میں آپ کے سامنے وہ کچھ چیزیں پیش کرتا ہوں. اف یو وانٹ ٹو اسٹارٹ اے پی ایچ ڈی ان دس سبجیکٹ، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وچ ایوری بڈی انڈرسٹینڈس دوز ہو آر تھنکنگ اباؤٹ دیئر پی ایچ ڈیز، دیٹ دا فرسٹ تھنگ از کہ آپ ایک ایسا ٹاپک چوز کریں ان وچ یو کین سسٹین یور انٹرسٹ فار اے لانگ ٹائم. اینڈ بائی لانگ ٹائم آئی مین it could be anything between 5 to 7 years, which is a very absolutely considerably long period. اور اتنی دیر آپ اس کے ساتھ کمیٹڈ رہ سکتے ہیں. آف کورس وہ تو آپ ڈپینڈنگ آن یور پرسنل سرکمسٹانسز یو کین میک دوز ڈیسیشنس. وہ اس میں وہ تو آپ کا اپنا ایک انڈیویجول میٹر ہے. لیکن جہاں تک ٹاپک کا سوال ہے نا، تھنگس دیٹ وی آر انٹرسٹڈ ان، میں نے یہ لفظ جو ہے اس کو میں نے سوچا تھا کہ اس کو میں ایڈریس کروں گا. تھنگس دیٹ وی آر انٹرسٹڈ ان ٹوڈے وی مائٹ ناٹ بی انٹرسٹڈ آفٹر سم ٹائم، بیکاز ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، ایوالو کر جاتی ہیں چیزیں. But then what we mean by something in which you can sustain your interest for a long time، وہ ایسا ٹاپک ہونا چاہیے جس میں which does not exhaust very quickly، جس کا انٹلیکچوئل پوٹینشیل اور اس کی کنٹمپرری ریلیونس بہت جلدی ایکسپائر نہ ہو جائے. So that is the kind of thing that you should think about. If you اور اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ something which is very has the status of a very hot topic today، اور آپ اس سے انسپائر ہو کے یا اس سے موٹیویٹ ہو کے آئی ڈونٹ لائک دس. مجھے دیکھیں میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ مجھے وہ ایک ڈیفینیشنس کے ساتھ پرابلم ہے اور یہ مجھے موٹیویشنس کے ساتھ بھی پرابلم ہے. تو تو یہ جو چیزیں کوئکلی موٹیویٹ کر دیتی ہیں یا آپ کو بہت زیادہ ایک وقت ہوتا ہے اس میں انسپائر کرتی ہیں، فیڈز ہوتے ہیں، وہ تھنگس اینڈ فریزز اینڈ ٹاپکس فار ڈسکشن دے بیکم very interesting at one point in time, but they lose their relevance and their appeal after some time. وہ ہمارے اپنے لیے بھی ہوتی ہے. آپ خود دیکھ لیجئے آج سے 2 مہینے پہلے جو چیزیں ہمارے یہاں فیس بک پہ ڈسکس ہو رہی تھیں وہ نہیں ہوتی، جو آج ہو رہی ہیں وہ پرسوں نہیں ہوں گی. سو یہ اس پہ ذرا سوچنا چاہیے کہ you choose a topic which is intellectually sustainable for a very long period, and in which you can see yourself growing with time. تو ایسا ٹاپک چوز کیجیے. میرا اس میں مشورہ یہ ہوگا، باقی تو آپ دیکھیے کہ آپ کی خوشی ہے. اینڈ سیکنڈ تھنگ جو کہ ہے وین یو ہیو میڈ دس چوائس کہ آپ کو یہ ایریا ہے اس کے اندر آپ کو کام کرنا ہے، اور تو اب اس میں 2 چیزیں ہیں. خیر میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں، وہ اس کی میتھڈالوجی پہ. سو آفٹر میکنگ دس بیسک چوائس کہ آپ نے کس ایریا میں کام کرنا ہے، اور اس میں بہت اسپیسیفک، یو ڈو ناٹ ریئلی اینٹر دس گیم آف
PhD with some preconceived notions کہ آپ کچھ پروو نہیں کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ, آپ وہاں پہ چیزیں ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, ایک بہت ڈینجرس اپروچ ہے یہ سوچ کے چلنا کہ اگر آپ کے پاس گیون آنسرز ہیں پہلے اس چیز کے, اور میں بہت احتیاط کرتا ہوں ان باتوں کے بارے میں کہ اگر وہ ہمارے دماغ میں وہ چیزیں ہماری آئیڈیالوجی کے ساتھ پری ڈٹرمنٹ ہیں تو اس کے اوپر کام نہ کیجیے گا, اس لیے کہ دین یو ول بی ٹرائنگ ٹو پروو اے پوائنٹ دیٹ از آلریڈی دیئر ان یور مائنڈ, اور وہ اس سے آپ کا کچھ حاصل نہیں ہوگا, اور ایک بہت ڈسکرپٹیو سا ایک وہ سارا آپ کا تھیسس بن جائے گا, وچ مینس کہ آپ کچھ گھر سے سوچ کے آئے تھے اور اس کے اوپر اور آپ نے اس کو پروو کرنے کی ساری کوشش کی ہے. سو دیٹس ناٹ اے ویری گڈ آئیڈیا. یو شوڈ ایوالو ود ٹائم. یہ 5 سال میں اگر آپ کی ایوولوشن نہیں ہو رہی ہے اس کے اندر اسٹڈیز میں, آپ کا یعنی جو آپ ٹاپک سوچ کے چلے تھے اگر وہ ٹاپک بھی ایوالو نہیں ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ اس میں ریسرچ نے آپ کا کچھ بگاڑا نہیں ہے, آپ جہاں تھے وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں اب تک. سو یہ تو ہو گئی ٹاپک کی بات. اس کے بعد وین یو ہیو میڈ دس کریٹیکل ڈیسیژن کہ آپ کو کس ایریا میں کام کرنا ہے, دین یو اسٹارٹ ریڈنگ اباؤٹ اٹ. اینڈ میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو PhD سے 1 سال پہلے اس کے اوپر کام کرنا شروع کرنا چاہیے. یو اسٹارٹ بلڈنگ ببلیوگرافی, اپنی کتابیں, وہ ریلیونٹ آرٹیکل, جرنل آرٹیکلز وغیرہ آپ اس کو پڑھیں, اور فرام دیٹ ریڈنگ سم تھنگ شوڈ ایمرج وچ یو کین رائٹلی سیفلی ڈیسائڈ کہ اب آپ کو ان چیزوں پہ کام کرنا ہے, اور وہیں سے اسی ریڈنگ میں سے آپ کے پھر ریسرچ کویسچنس بنیں. اب یہ سب سے امپورٹنٹ ایریا ہے کہ جب آپ نے پہلے ٹاپک چوز کر لیا اس کے بعد آپ نے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ریڈنگ کر لی, اینڈ آئی سیٹ کہ آپ اپنے آپ کو تقریباً 1 سال کا وقت دیجئے بیفور یو اسٹارٹ یور PhD کہ آپ وہ ریڈنگ کر کے ایک ببلیوگرافی ڈیولپ کر لیں, اینڈ اس ریڈنگ میں سے پھر آپ دیکھیے کہ آپ اپنا ایریا جو ہے وہ ایریا آف ریسرچ ڈٹرمن کر کے آپ اس کے بعد دیکھیے کہ اس میں سے آپ کے اس ریڈنگ میں سے کیا کویسچنس نکل کے سامنے آ رہے ہیں, اور وہ کویسچنس ایسے ہوں جن کے اندر اس میں مائی سپروائزر سیڈ ٹو می کہ ہز سپروائزر سیڈ ٹو ہیم when he was doing his PhD. تو اب آپ کو یہ 3rd جنریشن میں آپ کو یہ پاس آن کر رہا ہوں انفارمیشن کہ کویسچنز ایسے ہونے چاہیے جن میں اسینشلزم نہ ہو. Now essentialism is something which means کہ ان کے آنسرز جو ہیں وہ ڈیبیٹیبل نہیں ہو سکتے, وہ کویسچنس اور وہ جو پہلے میں نے بات کی تھی وہی چیز ہے کہ اگر آپ یہ گھر سے سوچ کے نکلے ہیں کہ آپ نے اپنے PhD میں کوئی پوائنٹ پروو کرنا ہے تو وہ پھر آپ کا ایک بہت ہی ایک ڈل قسم کا تھیسس اس میں تیار ہوگا. if you set out to prove something at the very start, آپ ایک ٹاپک چوز کریں اینڈ دین یو سی کہ وہ کویسچنس کیا ہیں. now وہ ان کویسچنس کا پوٹینشیل یہ ہونا چاہیے کہ ایک تو وہ ڈیبیٹ کو جنریٹ کر سکیں, اینڈ دین دوز کویسچنس مسٹ بی روٹیڈ ان دا پریویس ڈیبیٹس. آپ کا جو بھی ایریا آف انکوائری ہے اس میں آپ دیکھیے کہ دوز کویسچنس شوڈ فردر دا پریویس اور آن گوئنگ ڈیبیٹ. بیک ٹو دس تھنگ, اب میں ذرا اس کو سمرائز کر دوں جو میں نے بات کی ہے کیونکہ کافی اس میں انٹرپشنز ہو چکی ہیں. The first thing is to
choose a potential topic or a topic with the research potential in it. Now, what can that be? کہ آپ اس میں دیکھیے کہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ ایسا ٹاپک ان وچ یو کین sustain your interest for a very long period. By very long period, I mean because بے شک وہ 5 to 7 years ہے یا 4 to 7 years, 4 to 6 years ہے, whatever. If you are smart enough, you can finish in 4 years time. That's all right. لیکن وہ 4 years ہوں یا وہ اس سے بھی کم ہوں, they appear to be very long years. اس لیے کہ ونس یو اسٹارٹیڈ تو آپ ایک سمجھیے کہ جیسے ابھی ہم نے یہ کرونا وائرس میں سوشل آئسولیشن ایکسپیرئنس کی ہے, سو یو شوڈ بی پریپیئر ٹو ایکسپیرئنس دیٹ کائنڈ آف آئسولیشن فار اباؤٹ 5 years or maybe more. What is the fundamental requirement of PhD? وہ یہ ہے کہ you have some contribution to the body of knowledge. اگر تو وہ چیزیں پہلے ہی موجود ہیں, so this question can arise in your PhD viva, which is a very critical point after you have burned a lot of midnight oil and you have spent many years doing something, اور اس کے بعد اگر نتیجہ یہ نکلے کہ وہ اگر وائوا میں وہ یہ کہیں, اگر اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ کہیں کہ یہ اوریجنل یہ کوئی باڈی آف نالج کے اندر کوئی اوریجنل کنٹریبیوشن نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ چیزیں پہلے سوچ لینی چاہیے. اور ایسا ہوا ہے, ایسا میں بڑی معذرت کے ساتھ اور بہت دکھ اور تکلیف کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی پچھلے 2-3 سال میں کچھ میں نے دیکھے ہیں, ایم فل کے تھیسس دیکھے ہیں, ان کے اندر کویسچنز ور ناٹ رائٹلی فارمڈ. ان کے اندر بہت بڑا ایشو تھا. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر یہ دونوں کی یعنی کینڈیڈیٹ اور سپروائزر دونوں کی گردن پہ آ جاتی ہے یہ بات. وہاں پہ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے سپروائزر نے ہمیں یہ کویسچنز اپروو کیے ہیں, تو اب سپروائزر صاحب سے ہم کیا کہیں. اب کویسچنز آپ نے اپروو کیے ہیں, لیکن ان کویسچن کے اندر پرابلم کیا تھا؟ ان کویسچن کے اندر پرابلم یہ تھا کہ وہ کویسچنز جو ہیں اسینشلزم کا شکار تھے. اب اسینشلزم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا کویسچن جسے پڑھ کے ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہو کہ اس کا آنسر اس کینڈیڈیٹ کے دماغ میں پہلے سے موجود تھا. یو انڈرسٹینڈ؟ اور یہ بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں, کسی بھی تھوڑے سے بھی جس کو ٹیچنگ کا یا ریسرچ کا ایکسپیرئنس ہوگا, اس کو یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ یہ کویسچنز جو ہیں یہ پوٹینشیل کویسچنز نہیں ہیں ریسرچ کے لیے, اور یہ the purpose of these questions was to prove some preconceived notion. یہ یعنی کہ وہ اس کے جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے دماغ میں پہلے ہی ایک سارا اسٹرکچر موجود تھا, اور وہ کینڈیڈیٹ ان اپنے ہی پوائنٹس کو پروو کرنے کے لیے یہ کویسچنز فارم کر رہا تھا. یعنی سو ہاؤ شوڈ دا کویسچنز ریسرچ کویسچنز بی فارمڈ؟ ایک تو اس کے اندر ریڈنگ ہونی چاہیے, یعنی کہ وہ کویسچن آپ کا یہ ریفلیکٹ کرے کہ آپ نے پہلے اس کے اندر آپ کو ان کی جو پریویس ڈیبیٹس ہیں اور جو آن گوئنگ ڈیبیٹس ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے ان کویسچنس کے اندر, رائٹ؟ وہ کویسچنس اوکے. اینڈ دا نیکسٹ ویری امپورٹنٹ تھنگ جہاں سے انٹروڈکشن سٹارٹ ہوتا ہے, آپ دیکھیے اس کو ذرا ریورس آرڈر میں دیکھ لیں. وین وی آر کنڈکٹنگ دا وائوا, سو ہم پہلے سوال کیا پوچھیں گے؟ پہلا سوال آپ سے ہم سوال یہ پوچھیں گے کہ وائی از دس ریسرچ امپورٹنٹ فار یو؟ یعنی اس کی آپ کے لیے کیا پرسنل امپورٹنس تھی؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ آئی لائکڈ اٹ,
or because I think that this question is very this whole topic is very important. اب آپ ذرا خود ذرا بالکل کام ڈاؤن ہو کے سوچیں کہ کیا یہ جواب کافی ہے. آپ کی پسند اور ناپسند کا وہاں پہ جائزہ نہیں لیا جا رہا ہوتا. اور یہ سوال دیکھیے کہ ان مائی اوپینین کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ اور ہم سے کچھ ایسے بھی کینڈیڈیٹس ملے ہیں جو کہ اس بات پہ وہاں پہ آرگیو کرتے ہیں کہ جی میرا خیال، بھائی میرا خیال کچھ کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ ایک پریویس ڈیبیٹ کو فردر کر رہے ہوتے ہیں، یا تو آپ دیکھیں نا ایک ایگزسٹنگ ڈیبیٹ ہے، آپ اس کے اندر سے یا تو اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھا رہے یا آپ اس کو کہیں پہ اس کو آرگیو کر رہے ہیں، یعنی اگینسٹ آرگیو کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ از واٹ یور کوشچنز آر ڈوئنگ. یعنی کہ وہ کوئی آپ نے چیز پڑھی ہے اور اس کے اوپر آپ کے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوا ہے، وہ کوشچن ریسرچ کا کوشچن ہے، پوٹینشیل کوشچن ہے. اوپینین کیا ہوتا ہے، یہ اس پہ بھی ذرا غور کر لیجئے. اوپینین فارم ہوتا ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ آف دیٹ ریڈنگ سے. اوپینین آؤٹ سائڈ دیٹ ڈیبیٹ اوپینین نہیں ہوتا. یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اس ڈیبیٹ سے باہر، یعنی ان باؤنڈریز کے باہر جب آپ چلے جائیں گے تو وہ اوپینین نہیں ہوگا. اور اس باؤنڈری کو ہم ریسرچ میں کہتے ہیں فریم ورک. فار ایگزامپل آپ اگر انگلش اسٹڈیز میں ہیں یا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اوکے فلم آپ کا ایریا آف ریسرچ ہے، تو آپ کہیں کہ جی میں پاکستانی یا ہندوستانی یا کوئی بھی اورینٹل سنیما میں پوسٹ کلونیل فریم ورک میں دیکھوں گا. سو ایک ایریا آف ڈٹرمن ہو گیا. اب آپ when you make this statement کہ یہ میرا یہ ایریا آف انویسٹیگیشن ہے اور یہ میرا فریم ورک ہے، تو اب آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ جو اس کی میجر ڈیبیٹس ہیں وہ آپ کو سب پتہ ہونی چاہیے. اور ان میجر ڈیبیٹس کے جانے بغیر آپ اپنا سوال نہیں بنا سکتے. تو یہ جب آپ اپنا پروپوزل بنائیں گے تو اس کے اندر آپ یہ کویسچنس، یعنی وہ ایک پریلیمنری فارم آف کویسچنس تو وہاں پہ آپ رکھیں گے. بٹ یہ یاد رکھیے کہ ایز یو پروگریس ان یور ریسرچ اور وہ کویسچنز ماڈیفائی اگر نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کویسچنز کے اندر کوئی پرابلم ہے. ایز یو گو آن ریڈنگ فردر دوز کویسچنز شوڈ ماڈیفائی ود دیٹ پروگریس. ہو سکتا ہے کہ آپ نے 4-5 سوال اپنے پروپوزل میں لکھے تھے اینڈ یو اینڈ اپ ود really different questions by the time you finish your thesis, and I would call it progress and success. So یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے پہلے کی تھی انہی کویسچن سے ریلیٹڈ، کہ اگر تو آپ آئیڈیولوجیکلی موٹیویٹڈ ہیں، if you as an individual آپ کی مائنڈ میں کوئی آئیڈیالوجی ہے کہ میں نے فلاں کو غلط ثابت کر کے ہی رہنا ہے اس ساری ریسرچ میں، یعنی کہ وہ ریسرچ اس کا مطلب ہے کہ اٹ از ناٹ موونگ آن اٹس اون، اٹس بینگ فورسڈ انٹو اے سرٹن ڈائریکشن تھرو وچ یو وانٹ ٹو پروو اے پوائنٹ. تو وہ جو ہے وہ کوئی بہت ہی امپریسو چیز نہیں ہے اگر آپ اس طرح سے کام کرنا چاہیں. تو گھر سے کچھ ایسا ذہن بنا کے نہ نکلیے کہ میں آج یہ ثابت کر کے آؤں گا کہ فلاں رائٹر جو ہے سب سے بڑا رائٹر تھا اور میری پسند کا نہیں. جب آپ سے یہ اوکے پوائنٹ نمبر 2،
کہ جب آپ سے یہ پوچھا جائے کہ یہ وائی از دس کوشچن امپورٹنٹ فار یو، اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے. اینڈ وائی از دس ریسرچ امپورٹنٹ فار یو. اب آپ بہت سارے تھیسز دیکھیے. آئی گیو یو این ایگزامپل. مجھے وہ مجھ سے میرے خیال میں 3-4 سال پہلے کا ایک تھیسس تھا وہاں گلاسگو یونیورسٹی میں، وچ آئی ریڈ اینڈ اٹ ریئلی ہاریفائڈ می، کیونکہ وہ اتنا اچھا لکھا ہوا تھا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہاؤ ول آئی کم اپ ٹو دس کائنڈ آف لیول، ایسا اسٹینڈرڈ میں کیسے اچیو کروں گا. اینڈ اٹ واز اباؤٹ سم فلمس in the context of 9/11. So he starts writing like that morning I was in my living room and I woke up and I watched that television and ایسے start ہوئے. تو اس طرح ایک بہت personalize کر کے and which shows your first hand experience of something. ایک آپ کا you have lived through it as you and that is why this thing became so important for you. تو وہاں تک تو ٹھیک ہے. That is what you can claim کہ یہ میرا انٹرسٹ ایسے اس میں ایوالو ہوا اس پرٹیکولر ٹاپک کے اندر. ٹھیک ہے، یہ اسٹیٹمنٹ آپ کی دینی ضروری ہے. پروپوزل کے اندر لکھیے گا اس کو کہ ہاؤ یو بیکیم انٹرسٹڈ ان دس ٹاپک، مے بی تھرو یور ریڈنگ، تھرو یور فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس، اور بائی وٹ ایور مینس یو بیکیم انٹرسٹڈ ان دیٹ ٹاپک. اینڈ دین یو نیرو اٹ ڈاؤن. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک تو میں نے یہ مسٹیک کی تھی اور مجھے بعد میں خیال آیا، بہت بعد میں خیال آیا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. آئی واز اسٹڈیئنگ اے ویری واسٹ پیریڈ آف ہسٹری ان پاکستان سینما، وہ 1976 ٹو 2016. لیکن کیونکہ میں وہ پیریڈ کو کور نہیں کر رہا تھا تو اس لیے بچت ہو گئی. میں اس کو تھیمیٹیکلی دیکھ رہا تھا. سو اپنا ایریا آف انویسٹیگیشن جو ہے نا اس کو بہت نیرو رکھیے گا، اور بہت زیادہ چیزیں جو آپ جب آپ اپنا کو جو انیشل ریڈنگز کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ بہت چیزیں جو ہیں وہ کافی گھسے پیٹے ٹاپک ہو گئے ہیں. وہ دیکھ کے پھر نہ سپروائزر کا اس میں انٹرسٹ رہتا ہے اور جب آپ وہ کرتے ہیں. سو یہ چیز ذرا مائنڈ میں رکھیے گا. اور میرا خیال ہے کہ ابھی اتنا کافی ہے. اس کے بعد پھر پرٹیکولرلی مے بی اندر ٹائم ویل ٹاک اباؤٹ سم رائٹنگ ٹیکنیکس. اور اس کے لیے میرے دوست ہیں 2-3 جو کہ دے آر ویل پبلشڈ آتھرس، تو میں انہیں گزارش کروں گا کہ وہ آ کے ہمارے ساتھ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں. ان کو سننے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. سو